میں اس باپ کا بیٹا نہیں۔ دلی میں ایک تھامسن روڈ ہوا کرتی تھی جس کے دونوں طرف سرکاری ملازمین کے بڑے اچھے کوارٹر تھے۔ ان کے عقب میں کوٹھیوں کی ایک آبادی تھی۔ 1945 میں جب جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، وہیں کی ایک کوٹھی میں ہندوؤں کا ایک نوجوان لڑکا عمر 15-16 سال قتل ہو گیا۔ اسے کوٹھی کے اندر رات کے وقت قتل کیا گیا تھا۔ لڑکے کے باپ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ دی۔ پولیس نے جا کر لاش دیکھی۔ لاش برآمدے میں پڑی تھی۔ اس کا پیٹ چاقو یا خنجر سے چیرا گیا تھا۔ پیٹ کے تمام اعضاء باہر آ گئے تھے۔ یہی ایک زخم تھا اور یہ زخم اتنا لمبا تھا کہ دل سے لے کر نیچے دائیں کولہے تک چلا گیا تھا۔ چاقو دور اندر تک کاٹتا گزر گیا تھا۔ پولیس نے لڑکے کے باپ سے پوچھا کہ اس کے خاندان کی یا لڑکے کی ذاتی طور پر کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ باپ نے بتایا کہ خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ لڑکے کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کس کے ساتھ دوستی اور کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ لڑکے کا باپ فوج میں میجر تھا اور چند مہینے پہلے جاپانیوں کی قید سے رہا ہو کر آیا تھا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ برما، سنگاپور اور ملایا وغیرہ سے جاپانی پسپا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی اور گورا افواج کے ہزارہا جنگی قیدی پکڑے تھے جنہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر بھیج دیا تھا۔ ان میں سے تھوڑی سی تعداد سنگاپور، ملایا وغیرہ میں تھی۔ جاپانی پسپا ہوئے تو ان چند قیدیوں کو وہیں چھوڑ گئے۔ یہ ہندو میجر جس کا نام KL ورما تھا، انہی چند خوش نصیب قیدیوں میں سے تھا جنہیں اتحادی فوجوں نے ملایا سے رہا کرا لیا اور ہندوستان بھیج دیا تھا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میجر ورما قید میں 3.5 سال رہا تھا۔ اسے قید کی اذیتوں کی وجہ سے 3 مہینے چھٹی دے دی گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو اپنے جس بیٹے کو وہ 10 سال کی عمر کا چھوڑ کر برما گیا تھا، وہ 15-16 سال کا ہو چکا تھا۔ ورما 4.5 سال تک چھٹی نہیں آ سکا تھا۔ مقتول اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میجر ورما کی چھٹی 15-16 روز رہ گئی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا۔ مقتول کی ماں تو ایسی بے ہوش ہوئی کہ 8ویں روز ہوش میں آئی۔ مقتول اس کا ایک ہی بچہ تھا۔ ماں نے ہوش میں آ کر ناخنوں سے اپنا منہ لہو لہان کر لیا۔ ڈاکٹر نے اسے مافیا کا انجیکشن دے کر سلا دیا۔ بہرحال ماں کی حالت کا میری کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میجر ورما نے پولیس کو اطلاع دی۔ وہ روتا تھا لیکن مردوں کی طرح اپنے آپ کو سنبھال لیتا تھا۔ وہ فوجی تھا، ہزاروں لاشیں دیکھ کر آیا تھا، مگر پولیس کو کوئی ایسی بات نہ بتا سکا جس سے کوئی سراغ ملتا۔ گھر سے کوئی چیز چوری وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ قتل ڈکیتی کی نیت سے نہیں بلکہ قتل کی نیت سے کیا گیا تھا۔ پولیس کے سامنے ایک اور سوال یہ تھا کہ لڑکا قتل کہاں ہوا ہے، اپنے کمرے میں یا برآمدے میں جہاں اس کی لاش پڑی تھی؟ لڑکا جس کمرے میں سویا کرتا تھا، یعنی اس رات جس کمرے میں سویا تھا، وہاں فرش پر یا اس کے بستر پر خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ البتہ اس کے باپ کے کمرے کے اس دروازے کی دہلیز پر جو برآمدے کی طرف کھلتا تھا، خون کے صاف نشان تھے اور اس سے آگے برآمدے میں خون گرتا گیا تھا۔ ورما کے کمرے کے فرش کو غور سے دیکھا گیا تو ایک جگہ خشک خون کا بڑا سا دھبا نظر آیا، لیکن یہ گاڑھے خون کا دھبا نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے گلابی رنگ کا پانی گرا ہو۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ لڑکا برآمدے میں قتل ہوا ہے اور شاید باپ کے کمرے تک آیا ہوگا اور وہاں سے واپس چل پڑا ہوگا اور گر پڑا ہوگا۔ باپ پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے اکلوتے اور کمسن بیٹے کو قتل کیا ہے۔ باپ بیٹا 4-5 سال کی جدائی کے بعد ملے تھے۔ ورما کی بیوی اس رات اپنے والدین کے گھر سوئی تھی کیونکہ اس کی ماں کو دمے کا ایسا دورہ پڑا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ورما کی بیوی شام سے پہلے ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ گھر میں ورما اور اس کا بیٹا تھا۔ ایک نوکر بھی گھر میں تھا جس کے متعلق پولیس نے بہت چھان بین کی اور اسے بے ضرر اور بے قصور پایا۔ پولیس نے مقتول کے ہم جماعتوں سے بہت کچھ پوچھا۔ ان سے اس کے دوستوں کا سراغ ملا۔ ان میں سے 2 اس کے رازدار نکلے۔ پولیس نے ساری توجہ ان پر مرکوز کر دی۔ دونوں لڑکوں نے پورا تعاون کیا۔ ان سے یہ کام کی بات معلوم ہوئی کہ سول سروس کے ایک سکھ آفیسر کی بیٹی کے ساتھ مقتول کے مراسم تھے۔ وہ لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسی لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکا تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مقتول، یہ لڑکا اور لڑکی 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ تینوں امیر گھرانوں کے تھے اور پوری طرح آزاد تھے۔ مقتول کے رویے کے متعلق اس کے دوستوں نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر اور دلیر ظاہر کرتا تھا، اسی لیے اسے ٹارزن کی فلمیں زیادہ پسند آتی تھیں۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ کسی کمزور لڑکے کو دیکھتا تو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا کرتا تھا کہ تمہارا جسم کمزور ہے لیکن دل کمزور نہیں ہونا چاہیے، بہادر بنو۔ مزید انکشاف ہوا کہ سکھ آفیسر کی لڑکی کی رکابت میں اس نے اپنے رقیب لڑکے کو ایک بار پیٹا بھی تھا۔
पुलिस ऑफिसर ने कुरेद कर पूछा तो लड़कों ने बताया कि वो बहादुरी की एक्टिंग नहीं करता था, बल्कि वो वाकई बहादुर था और बिला वजह लड़ता झगड़ता नहीं था। मकतूल के हेडमास्टर और 3 दूसरे मास्टरों ने राय दी कि ये लड़का लड़ाका या झगड़ालू नहीं था। उसकी शख्सियत एक अच्छे सांचे में ढल चुकी थी, किरदार भी पुख्ता था, शख्सियत भी पुख्ता और उसमें जहानत और ख़ुद एतमादी थी। उसने खोखली बातें कभी नहीं की थीं। वो अपने बाप की तरह फ़ौजी अफसर बनना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ़ अफसर नहीं बल्कि जंगजू बनने का इरादा रखता था। और वो ये भी कहा करता था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और वो आज़ाद हिंदुस्तान की फ़ौज का अफसर बनेगा। बहरहाल लड़के का किरदार वाज़ह हो गया। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि वो वाकई दलेर था, इसलिए कातिल ने उसे सोते में कत्ल किया है या धोखे में उसे बरामदे में बुलाकर वार कर गया है। पुलिस सिख ऑफिसर की बेटी से मिलने गई तो सिख ने ऊधम बका दिया। वो तस्लीम नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी के किसी लड़के के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन एक नौजवान लड़का कत्ल हो गया था। तफ्तीश के रास्ते में कोई आदमी रुकावट नहीं बन सकता, लेकिन सिख ने अपनी अफसरी का पूरा इस्तेमाल किया। पुलिस इंस्पेक्टर जो तफ्तीश कर रहा था हिंदू था। उसने डीएसपी को इतला दी। डीएसपी पारसी था। उसने सिख अफसर को बुलाकर ख़बरदार किया कि उसने अपनी बेटी को शामिल तफ्तीश ना किया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आखिर लड़की पुलिस के पास आ गई। कहते हैं कि वो मामूली तौर पर खूबसूरत लड़की थी, और यह भी सुना है कि पारसी डीएसपी ने उसे देखकर कहा था कि इस लड़की का हुस्न किसी भी बुज़दिल आदमी को कातिल बना सकता है और कत्ल का बाइस यही लड़की है। वहाँ से डीएसपी ज़ाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी लेने लगा। उसने लड़की से पूछ-गूछ खुद की। लड़की ने तस्लीम किया कि मकतूल के साथ उसकी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती कैसी थी उसने ये ना बताया। पुलिस को इससे दिलचस्पी भी नहीं थी कि इसके ताल्लुकात जायज़ थे या नाजायज़। लड़की ने यह भी बताया कि वह मकतूल के साथ चंद बार पिक्चर देखने भी गई थी और वो तोहफ़ों का तबादला भी किया करते थे। लड़की ने यह भी बताया कि दूसरे लड़के के साथ भी उसका दोस्ताना रह चुका था। फिर उसे मकतूल स्कूलों के खेलों के मुकाबले में पहली बार मिला था। वो फ़ुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। लड़की को उसकी जिस्मानी फुर्ती और जिस्म की बनावट बहुत अच्छी लगती थी, और जब वो उसकी दोस्त बन गई तो उसे मकतूल की दलेराना बातें और नज़रियात अच्छे लगे। वो आज़ाद हिंदुस्तान का बहादुर फ़ौजी अफसर बनना चाहता था। दूसरे लड़के से भी वो कभी कभी मिल लेती थी, लेकिन उस लड़के के ख्यालात अच्छे नहीं थे। एक रोज़ मकतूल ने उसे खूब पीटा था। फिर कत्ल से 2 रोज़ पहले मकतूल ने उस लड़के को लड़की की मौजूदगी में कहा था कि उस लड़की से मिलने से बाज आ जाए, वरना मकतूल उसे कत्ल कर देगा। उस लड़के ने जवाब दिया था, देखता हूँ कौन किसे कत्ल करता है, और वो चला गया। 2 रोज़ बाद मकतूल कत्ल हो गया। उस लड़के को शामिल तफ्तीश किया गया। लड़के ने उन तमाम बातों की तस्दीक की जो लड़की ने पुलिस को बताई थीं, लेकिन कत्ल के मुतल्लिक उसने लाइल्मी का इजहार किया। और जब लड़के ने यह बताया कि कत्ल की रात उसने अपनी बहन के साथ एक हस्पताल में गुजारी थी, तो पुलिस अस्पताल पहुंची। ये साबित हो गया कि लड़के की बहन को पहला बच्चा पैदा होने वाला था। रात 9 बजे उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। लड़का अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मौजूद रहा, जिसकी शहादत 2 नर्सों और लेडी डॉक्टर ने भी दी जिसने उसकी बहन का केस किया था। बच्चा रात 2:30 बजे पैदा हुआ और लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को बाहर आकर खुशखबरी सुनाई। लड़का बेंच पर बैठा ऊँग रहा था। लेडी डॉक्टर को इस 15-16 साल के लड़के की उम्र पर रहम आ गया। उसे ड्यूटी नर्स के कमरे में ले गई और उसे वहाँ सुला दिया था। वो सुबह 6 बजे जागा था, चुनाचे लड़का साफ बच गया। उस पर शक भी नहीं किया जा सकता था कि उसने मकतूल को कत्ल किया है। पारसी डीएसपी ने अब तक की तफ्तीश को गौर से पढ़ा और इंस्पेक्टर से सारी तफसीलात सुनी। उसका दिमाग खून के धब्बों पर जा अटका और उसने उन्हीं पर तफ्तीश को मरकूज़ कर दिया। लड़के की लाश बरामदे में पड़ी थी। खून उसके बाप के कमरे के बरामदे वाले दरवाजे की दहलीज से शुरू हुआ था। बाप के कमरे के फर्श पर गुलाबी रंग का धब्बा था। पारसी ने डॉक्टर से पूछा कि पेट में चाकू मारा जाए तो खून का रंग इसी तरह गहरा लाल होता है जिस तरह टांग या बाजू या किसी पट्टे से निकलता है। डॉक्टर ने बताया कि पेट का अंदरूनी हिस्सा चाक हो जाए और अंतड़ियाँ भी कट जाएं तो खून के साथ कुछ पानी भी निकलता है जो खून के रंग को हल्का कर देता है। फर्श पर जो गुलाबी निशान था वो पेट के खून और पानी का ही हो सकता है। लड़की को एक बार फिर डीएसपी ने बुलाया। उसके जहन में चंद और सवाल पैदा हो गए थे। डीएसपी ने उससे पूछा, तुम कभी मकतूल के घर भी गई थी? लड़की ने बताया कि वो कई बार उसके घर गई थी और मकतूल की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। मकतूल अपने बाप के मुतल्लिक अक्सर कहा करता था कि मुझे अपने दोस्तों को ये बताते हुए शर्म आती है कि मेरा बाप जंगी कैदी है। अगर मेरा बाप बहादुर होता तो वो मर जाता, कैद ना होता। मकतूल अपने बाप को बुज़दिल समझता था।
پھر اس کا باپ رہا ہو کر آ گیا تو لڑکی 3-4 بار اس کے گھر گئی تھی۔ مقتول کا باپ اسے بہت پسند کرتا تھا، بلکہ ایک بار لڑکی مقتول سے ملنے گئی تو وہ گھر نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ڈی ایس پی نے بال کی کھال اتارنی شروع کر دی اور لڑکی سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مقتول کے باپ کا انداز کیسا تھا، اس نے لڑکی سے طرح طرح کے بے شمار سوال پوچھے۔ لڑکی کی عمر 16 سالہ تھی، ذہن بھی ابھی کچا تھا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ مقتول کے باپ کا رویہ اس کے ساتھ باپ والا یا یوں کہیے کہ بزرگوں والا نہیں تھا۔ میجر ورما کی عمر 38 سال اور چند مہینے تھی اور وہ عمر سے کم لگتا تھا۔ اس کی بیوی موٹے اور بھدے سے جسم کی عورت تھی۔ ڈی ایس پی نے سوچا کہ ایسی بیوی کے مقابلے میں ورما یقیناً اس لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ ڈی ایس پی نے فوج کے 3-4 ایسے افسروں سے جو میجر ورما کو اچھی طرح جانتے تھے در پردہ اس کے چال چلن کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ شراب پیتا ہے اور عورتوں کا شکاری ہے، اور وہ یہ بھی کہ وہ رنگین طبیعت کا آدمی ہے۔ پارسی ڈی ایس پی نے لڑکی کو ایک بار پھر بلایا اور پوچھا کہ مقتول کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ میجر ورما کیسے رہا ہو کر آیا تو مقتول خوش تھا، لیکن کوئی 1 مہینہ بعد وہ اپنے باپ کو ناپسند کرنے لگا۔ آخر میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اپنے باپ سے نفرت ہوگی ہو۔ اس نے ایسی ناپسندیدگی یا حقارت سے کوئی وجہ کبھی نہیں بتائی تھی۔ پارسی نے لڑکی سے پوچھا، تم نے مقتول کو بتایا تھا کہ میجر ورما تمہیں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ لڑکی پہلے تو جھجکی، پھر پارسی کی حوصلہ افزائی سے اس نے جواب دیا، پہلے تو نہیں بتایا۔ جب چیری نے اپنے باپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا ڈیڈی اچھا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی مقتول کو پیار سے چیری کہا کرتی تھی۔ اس کا نام چرن داس ورما تھا۔ ایک اور سوال کے جواب میں لڑکی نے بتایا، یہ سن کر چیری کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ شخص میرا باپ نہیں ہے، میں کسی اور کا بیٹا ہوں۔ اگر اس کا بیٹا ہوتا تو میں اسی طرح کی بزدل اور بد نیت ہوتا۔ میجر ورما کی چھٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ GHQ دلی میں چلا گیا۔ چھٹی کے بعد وہ گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن اس نے وفادار بیوی کی طرح اپنے خاوند کے خلاف کوئی بات نہ منہ سے نکالی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ باپ بیٹا کچھ کھچے کھچے رہنے لگے تھے۔ بیٹا اپنے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈی ایس پی اس شک کی بنا پر تفتیش کا رخ بدلنے کی سوچ رہا تھا کہ باپ بیٹا رقیب تھے۔ ایک شام یہ پارسی ڈی ایس پی میجر ورما کے گھر گیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میجر ورما نے نوکر کو بلا کر چائے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ میری دوائی لے آؤ۔ نوکر 2 شیشیاں اور پانی کا گلاس لے آیا۔ میجر ورما نے دونوں میں سے ایک گولی نکال کر کھا لی اور پانی پیا۔ ڈی ایس پی نے دونوں شیشیوں کے لیبل پڑھے۔ اسی پارسی پولیس افسر نے بھی اس کی بیماری کے متعلق پوچھا تو میجر ورما نے کہا کہ اعصابی دباؤ اور ذہنی انتشار کی تکلیف ہے۔ اس نے میجر ورما کے ساتھ بہت اس نے میجر ورما کی بیماری میں اس طرح دلچسپی لینی شروع کر دی جیسے اس کے ساتھ بہت ہمدردی ہو۔ اس نے پوچھا کہ ان کے علاوہ وہ کون سی دوائی لیتا ہے۔ اس نے ایک اور دوائی کا نام بتایا۔ اس کے علاوہ طاقت کے انجیکشن بھی تھے۔ ڈی ایس پی کو معلوم تھا کہ دوائیاں ذہنی سکون کے لیے دی جاتی ہیں اور ایسے مریضوں کو دی جاتی ہیں جن کا ذہنی توازن پاگل پن کی حد تک بگڑ گیا ہو۔ اسے کوئی شک ہوا، بہرحال اس شک کو چھپا کر اس نے مشورہ دیا کہ کسی اسپیشلسٹ سے معائنہ کرائے۔ میجر ورما نے اسے بتایا کہ وہ ایک انگریز کرنل سے علاج کرا رہا ہے جو فوج میں دماغی اور نفسیاتی امراض کا اسپیشلسٹ ہے۔ اس نے کرنل کا نام بھی بتا دیا۔ دوسرے ہی دن ڈی ایس پی انگریز کرنل سے ملا اور اپنا تعارف کرا کے اس سے پوچھا کہ میجر ورما کے مرض کی نوعیت کیا ہے۔ کرنل کو معلوم تھا کہ وہ ورما کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ ڈی ایس پی نے کرنل کو بتا دیا کہ وہ تفتیش کے سلسلے میں یہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ اس نے کرنل سے کہا، یہ آپ کا بیان ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں استعمال کیا جائے، اس لیے سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ انگریزوں میں صاف گوئی اور قانون کے احترام کا وصف تھا۔ کرنل نے فوراً پوچھا، کیا آپ کو یہ شک ہے کہ میجر ورما نے خود اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ ڈی ایس پی نے کہا، شک نہیں، مجھے کچھ یقین ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ایک معمہ مجھے پریشان کر رہا ہے، وہ یہ کہ بیٹا باپ کے کمرے میں قتل ہوا ہے، وہ اس کمرے میں کیوں گیا تھا؟ مجھے جواب نہیں مل رہا۔ اب یہ رائے آپ دیں گے کہ میرا شک بے بنیاد ہے یا صحیح۔